جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو. تو میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا، تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہے. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ پہ اعتماد آ جائے، اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں. کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا، کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے، لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا، تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے، 40واں غلط ہے، فلانا غلط ہے، ڈمکانا، کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40ویں ان کی زندگی سے ختم، آٹومیٹیکلی بغیر کسی تقریر کے. کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان کو تو سب کو پتہ ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا، نبی نے تو 40واں نہیں کیا، تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے، خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں، اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر، ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ ریونڈ میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے، ریونڈ کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں، یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں. تو کہا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء، بھائی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنے ممبر پہ اب صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے بھائی. وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو. 4 شادیوں میں بیان کر دیا. یہ ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا، سال سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، اور انگریز آئے ہوئے ہیں، جیپنیز آئے ہوئے ہیں، ایک دم بیان کی نئے نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں ہوتا، بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے بھائی، اتنا ٹائم گزارو اس کام کو سمجھو تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں، لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں مجھے بڑی اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا، مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا. بدعت کے خلاف بیان ہوگا، بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا. اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا، ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے. میں اس کی جو علماء ختم نبوت جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو تبلیغ میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہوتی. میں تو صرف تبلیغ کا مزاج بتا رہا ہوں کہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن نام نہیں ہے. کہ بہت مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے. میں مثال دے رہا تھا نا یار، ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں ہم سے تو 2 دن نہیں گزارے جاتے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے. بھاگو تو ایک سال کے لیے نکل جانا، 7 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سہروزے کے لیے، اور کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. وہی بیان ہو رہے ہیں، وہی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکشے والا کھڑا ہو جائے گا، بھائی اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، ایک رکشے والا. پھر بیان آپ کبھی کس کا ایسے لوگوں کا بیان بھی جن کی زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. اس لیے کوئی تبلیغ والے ملنے آتے ہیں تو میں ان سے دعا کا کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو. کیا خیال ہے؟ کیونکہ بڑی قربانی ہے.